دی ہیں. تو یہ کافی ساری خبریں ہیں جی. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا. اور سب سے پہلے جو میں آپ کو ایک وضاحت دے دوں جو کہ آئی ہے نادرا کی طرف سے. انفیکٹ ایک تردید آئی ہے نادرا کی طرف سے. اور یہ جو خبر سامنے آئی تھی کہ 18 پاکستان تحریک انصاف کے جو مین لیڈرز ہیں ان کے شناختی کارڈز بلاک کر دیے گئے انہیں اشتہاری قرار دے کر. تو اس کے اوپر نادرا کی طرف سے تردید آئی ہے اور نادرا کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ خبر درست نہیں ہے اور کسی کا بھی کوئی شناختی کارڈ بلاک نہیں کیا گیا اور نہ ہی عدالت کی طرف سے کوئی ایسا حکم نامہ انہیں ملا ہے. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسا ہے بھی نہیں کہ ایک کوئی حکم ملے گا اور فوری طور پر یہ ہو جائے گا. اس کا ایک پروسیس ہے اور پھر وہ پروسیس ڈیو پروسیجر فالو کر کے ہی کسی کا شناختی کارڈ بلاک کیا جا سکتا ہے. تو ان کی طرف سے یہ جو ایک تردید آئی ہے گڈ انف کے PTI کے لوگ اگر اسٹل ایلیجبل ہیں لیکن اس سے ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے. یہ ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے ذرائع کے توسط سے کہ یہ ایک آپشن ضرور بہرحال موجود رہے گی اور بوقت ضرورت اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن فی الوقت بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بات بلے کے نشان کی ہو یا شناختی کارڈ بلاک کرنے کی ہو یا پھر امیدواروں کے سامنے آنے کے حوالے سے ہو, ہر حوالے سے ایک خوف کا ماحول رکھا جاتا ہے, ایک ڈرانے کا جو سلسلہ, ایک ڈر اور خوف رکھا جاتا ہے کہ ابھی کچھ ہو جائے گا اور ایک انسرٹنٹی برقرار رہتی ہے. تو یہ بھی ایک ہتھیار ہے کہ غیر یقینی کی فضا قائم رکھی جائے اور لوگوں میں بھی وہ غیر یقینی رہے, کنفیوژن رہے کہ نہ جانے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, پتہ نہیں یہ بندہ ہوگا نہیں ہوگا, الیکشن لڑے گا نہیں لڑے گا. تو ایک کنفیوژن جو ہے وہ رکھی جائے. تو یہ ایک اسٹریٹجی بھی ہے اور اس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. بہرحال جی فی الوقت تک تو نادرا نے اس خبر کی تردید کر دی ہے. اب آ جاتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کی رہائی کی طرف. رہائی جو ہے ان کی بڑی مشکل سے ہوئی, بڑا لمبا ٹائم انتظار کرنا پڑا کیونکہ دوپہر میں ہی ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا. لیکن اس کے بعد روپکار لے کر جب شام تک پہنچے وکلا بڑی تعداد میں وہاں پر, خود ان کے جو مروت قبیلے کے لوگ تھے وہ بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی بہت دیر لگی DC صاحب کو سائن کرنے میں کہ جو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اس کو وہ وڈرا کر رہے ہیں. اور جب تک وہ یہ نہ کرتے اس وقت تک جیل سے انہیں رہائی بھی نہ ملتی. تو پھر کافی ٹائم لگا اور پھر الٹیمیٹلی بڑی دیر سے جا کر کہیں ان کی رہائی ممکن ہو پائی. شیر افضل مروت صاحب جب جیل سے باہر آئے ہیں تو ہاتھوں ہاتھ لیا لوگوں نے انہیں. وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے فوری طور پر ان کو دیکھ کر جوش میں نعرے بھی لگائے اور انہیں بڑا زبردست پروٹوکول دیا اور استقبال کیا ان کا. لیکن کچھ جلدی سی نظر آ رہی تھی اس پورے ماحول میں. شیر افضل مروت صاحب کو بڑی جلدی میں گاڑی میں بٹھایا گیا اور پھر وہاں سے انہیں اسلام آباد کی طرف روانہ کیا گیا. تو یہ بڑا جلدی سے ودن چند منٹ آپ کہہ لیں کہ یہ سارا کام ہوا. اور زیادہ کوشش یہ تھی ان کے وکلاء کی کہ انہیں وہاں پر زیادہ دیر ایون میڈیا سے بھی بات نہ کرنے دی جائے. اور میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو انہوں نے پھر بھی جو تھوڑی بہت بات کی وہ کیا ہے, اور پھر میں جو اس کے پس پردہ میرا ایک تجزیہ بھی ہے اور کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن بھی اس کی بنیاد کے اوپر آپ کے ساتھ میں کچھ چیزیں اور بھی شیئر کر لیتی ہوں. پہلے تو جی کہ شیر افضل مروت صاحب کو بھلے آپ نے بند کیا, بھلے آپ نے انہیں جیل میں رکھا, لیکن اس کے بعد بھی ان کا حوصلہ بلند تھا, جوان تھا. اور جب وہ آج باہر آئے ہیں تو انہوں نے آپ کے ساتھ پہلی بات یہ کی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے جو خان کی ایک اور سنت تھی وہ پوری کروا دی مجھ سے. یعنی کہ اگر خان صاحب جیل میں ہیں تو میں نے بھی اس کی مثال میں مجھے بھی جیل جانا پڑا ہے, تو میرے لیے یہ باعث فخر بات ہے ایک طرح سے. تو یہ جو شیر افضل مروت صاحب نے خان صاحب سے PTI سے جو ان کے کاز سے کمٹمنٹ تھی اس کا ایک دوبارہ سے اعادہ کیا. اور ان کے اس میں یہی بات تھی, کنوکشن تھی کہ وہ جہاں پر کھڑے تھے وہیں پر کھڑے ہیں. دوسرا پھر ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جی جیل میں آپ کے ساتھ کوئی تشدد تو نہیں ہوا, تو اس کے اوپر انہوں نے جواب بڑا زبردست اور بڑا معنی خیز اور بڑا افسوسناک بھی دیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ مریم نواز کے ایما پر, یہ انہوں نے باقاعدہ نیم کال کیا اور کہا کہ مریم نواز کے ایما پر ان کے ساتھ جیل میں بہت برا سلوک ہوا. اگرچہ اس کی کوئی ڈیٹیلز انہوں نے شیئر نہیں کی اور نہ انہیں کرنے دی جا رہی تھیں, انہیں فوراً یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ مزید اس پر بات نہ کریں. لیکن بظاہر جو ایک لائن میں انہوں نے بات بتائی اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ جیل میں ان کے ساتھ معاملات کچھ اچھے نہیں رہے. اب وہ کس حد تک خراب تھے یا کیا تھے وہ تو اب وہ آنے والے دنوں میں بتا ہی دیں گے, کیونکہ شیر افضل مروت صاحب بھی ایسے ہیں نہیں کہ وہ کچھ زیادہ بات پوشیدہ رکھ سکیں, تو وہ جو ان کے دل میں ہوتا ہے منہ پر آ ہی جاتا ہے. تو اس لیے وہ تو چیزیں پتہ چل جاتی ہیں, لیکن یہ بہرحال انہوں نے بتا دیا کہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا بہت زیادہ. اور انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ اس کے پیچھے مریم نواز صاحبہ ہیں. تو کنٹینیوسلی جو لوگ خاص طور پر لاہور کی جیلوں میں قید ہیں اور باہر نکلتے ہیں یا ان کا کوئی میسج باہر نکلتا ہے تو اس سے
سیدھا الزام جو ہے وہ مریم نواز کی طرف جاتا ہے کہ وہ جو ہے جان بوجھ کر لوگوں کو اندر رکھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ کوئی جیسے انتقامی کارروائی کروا رہی ہیں ان کے خلاف. تو یہ ایک بڑا افسوسناک سا معاملہ ہے. اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ کچھ وضاحت آنی چاہیے سامنے کہ کیوں انہی کا سب نام لے رہے ہیں. اگر کچھ صرف بلیم کرنا ہو تو وہ کسی اور کا بھی نام لے سکتے ہیں, شہباز شریف کا بھی لے سکتے ہیں, محسن نقوی کا لے سکتے ہیں, نواز شریف کا لے سکتے ہیں, لیکن صنم جاوید صاحبہ کی بات ہو, شیر افضل مروت صاحب کی بات ہو, خدیجہ شاہ کی بات ہو, تو ہر طرف بات جا کر چلتی ہے کہ جی مریم نواز کے کہنے پر ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑا میرا خیال ہے کہ ایسا تقویت پکڑ ہے تاثر کے جس کے بارے میں ان کو بھی فکر کرنی چاہیے, لیکن ان کو فکر ہے نہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ایک انتقامی کارروائیاں جو ہیں وہ باقاعدہ اس میں پی ایم ایل این کی ایک اسٹریٹ پالیسی اس میں شامل ہے. صرف ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی کوئی طاقتور حلقے یہ صرف کروا رہے ہیں یا صرف نگران وزیر اعلیٰ کروا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آشرواد پر. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این اور یہ سب پورا جو ہے وہ ایک پلاننگ کے تحت جیسے یہ ہو رہا ہو. تو بہرحال جی شیر افضل مروت صاحب جب یہاں سے رہا ہوئے ہیں, ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ جی آپ کیا آپ دوبارہ پنجاب میں کنونشن کرنے آئیں گے, تو انہوں نے اس پر کہا کہ جب پی ٹی آئی والے بلائیں گے میں ضرور آؤں گا, اور اس کے بعد وہ پھر چلے گئے. تو یہ ایک مختصر سی گفتگو, کچھ پکچرز وغیرہ انہوں نے وہاں پہ بنوائی اور پھر بڑی تیزی میں انہیں وہاں سے لے جایا گیا اسلام آباد. اب سیدھا وہ چلے گئے ہیں, مزید انہوں نے لاہور میں اسٹے نہیں کیا. جو مجھے بظاہر نظر آتا ہے اس کے مطابق شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ان کو یہ میسج پہنچایا گیا ہے کہ بھائی آپ لاہور یا پنجاب میں آ کر جو ہے وہ زیادہ ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش نہ کریں, آپ کے لیے یہی بہتر ہے. اور اگر یہاں آ کر آپ نے کے پی والے کنونشنز کرنے کی, لوگوں کو جگانے کی, موبیلائز کرنے کی جو ایک ماحول یہاں پر ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی, تو پھر جو ہے آپ اندر ہی بند رہیں گے اور ہو سکتا ہے یہاں سے کہیں اور بھی آپ کو روانہ کر دیا جائے. تو آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں, اور یہ انہیں میسج دیا گیا ہے بہرحال. تو اب شیر افضل مروت صاحب کیا اس بات کے اوپر اپنے آپ کو محدود کریں گے باقی جگہوں پر, یا پھر وہ سٹل پنجاب میں آئیں گے, یہ اب آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئے گی. ظاہر ہے ان کی جو بھی پالیسی ہوگی یا جو بھی اس کے اوپر ان کا رد عمل ہوگا. تو جی یہ تھا جی شیر افضل مروت صاحب کی رہائی. کافی لوگ خوش ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے بڑے ایک دم سے پرجوش ہو گئے ہیں شیر افضل مروت صاحب کو واپس دیکھ کر. میرا خیال ہے کہ کل سے ہی وہ کچھ جو بھی اپنے بیانات ہوں گے یا کوئی ایکٹیویٹی ہوگی وہ سٹارٹ کریں گے. آج رات تو اب وہ ریسٹ ہی کریں گے. اب آ جاتے ہیں جی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک جلسہ کیا گیا اس کے اوپر بڑا دھوم مچی ہوئی ہے, اور یہ دھوم کتنی شدید ہے اس کا اندازہ جو سیاسی مخالف ہیں ان کے رد عمل سے, اور ان کا جو ایک عجیب و غریب سا پھسا سا رد عمل ہے, اور جس طریقے سے وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی صورتحال ہے, اس طرح کے ان کے سٹیٹمنٹس دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ جو گیم ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ خاصے اس کے اوپر پریشان اور نادم دکھائی دیتے ہیں کہ جناب یہ کیا صورتحال بنی پڑی ہے. اس وقت عمران خان صاحب کا جو یہ جلسہ تھا پی ٹی آئی کا ورچوئل جلسہ, اگر اس کی جو اعداد و شمار دیکھیں تو 80 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں, یا اس سے بھی آگے پیچھے زیادہ کچھ کم و بیش, وہ اس جلسے کو, اس کی مختلف پارٹس کو, مختلف واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر دیکھا ہے. کسی نے ایکس پر دیکھا, کسی نے یوٹیوب پر, فیس بک پر, انسٹاگرام پر, تو کچھ لوگوں نے جو ویلاگس تھے ان کے اوپر اس پر بات سنی, دیکھی, کہی. تو یہ ایک اپنا امپیکٹ اس نے کریٹ کیا ہے, اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ عالمی میڈیا نے بھی اس کو کوریج دی ہے. ایون جو یہ انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوا اس کے اوپر بھی جو ہے ہم نے دیکھا کہ مختلف لوگوں نے رپورٹ کیا کہ پاکستان میں یہ انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوا, اور انہوں نے باقاعدہ اس پہ مینشن کیا کہ جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا. اور پھر اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس جلسے میں عمران خان صاحب کا آخر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایک خطاب چلایا گیا, اس کے اوپر بھی لوگوں نے کوریج کیا ہے. دیکھیے وہ خطاب عمران خان کا اپنی آواز میں نہیں تھا, وہ خود وہاں پر موجود نہیں تھے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مبنی جو ایک 3-4 منٹ کا ایک خطاب تھا ان کا, وہ بھی کتنا امپورٹنس رکھتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عرب نیوز, خلیج میں, گارجینز, ٹی آر ٹی ورلڈ اور بی این این اور نہ جانے اور کون سے جو انٹرنیشنل جو پلیٹ فارمز ہیں میڈیا کے, اس کے اوپر اس خطاب کی گونج رہی, اس پہ ذکر ہوا, اس کی بات ہوئی, اس کی ہیڈ لائنز لگیں. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ میاں صاحب آئے ہوئے ہیں, میاں صاحب نے ابھی پرسوں ایک قوم سے بھی خطاب کیا ہے,
اور اس کی کوئی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ انہوں نے اپنی طرف سے دیا ہے، لیکن کیا ان کا کوئی خطاب کہیں کسی جگہ پر جگہ بنانے میں کامیاب ہوا؟ تو ایک شخص ہے جو کہ اس وقت جیل میں بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عوام نہ صرف اس کی بات سننے کو بیتاب ہیں، اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بیتاب ہے، بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کی آئے ہوئے پیغامات کی، اس کی ایون جو ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی تقریر تھی اس کے اوپر بھی ہیڈ لائنز لگا رہا ہے اور اس کی بات کو امپورٹنس دے رہا ہے. دیٹ شوز کہ جہاں پر لوگوں کی ایک رائے کسی کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی جو پاور ہے، پیپل کی پاور جو ان کے ساتھ ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت وہ میٹر کتنی کرتی ہے. تو یہ ساری گیم ہے اور یہی ساری کہانی ہے، لیکن یہ کچھ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کو وہ اپنے ضد اور انتقام کی وجہ سے کسی بھی طرح روندنے کے اوپر تلے بیٹھے ہیں، اور یہی ہمیں جو ہے اس وقت نظر آ رہا ہے مختلف ان کی کارروائیوں سے. پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی اگر آپ بات کر لیں، انہوں نے تو واضح طور پر ایک کھلا چارج شیٹ کر دیا اگر دیکھا جائے نگران حکومت کو، اور انہوں نے تو سنا دی ہے سیدھی کہ بھائی آپ کون سے فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں ایم پی اوز کے آرڈر نکالے ہوئے ہیں اور آپ پھر بات کریں کہ یہی ڈی سیز جو ہیں وہ آپ کے ریٹرننگ آفیسر لگیں گے. تو کس طریقے سے یہ مل کر جو ہے وہ شفاف انتخابات کروانے جا رہے ہیں؟ آپ ایک ہی بندے کو، ایک ہی جماعت کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور دھڑ اس کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کے کارکنوں کی، ان کے لیڈرز کی. ان کو جلسے نہیں آپ کرنے دے رہے، ان کو کرنے. تو انہوں نے سیدھی کھری باتیں سنائی ہیں، کوئی مطلب اس میں انہوں نے اف اینڈ بٹ نہیں رکھا، کوئی لحاظ نہیں رکھا. اور لکھنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ جو ہو رہا ہے وہی ہے جو وہ بات کر رہے ہیں. کہیں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1-1.5 سال میں کوئی کسی کے اوپر کوئی کرپشن کیس بنا ہو، کسی اور کو کسی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہو، کسی جماعت کے بندے کو کسی اور پرسنل لیول پہ بھی کسی وجہ سے گرفتار کیا گیا. اور یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ایک تانتا بندہ ہوا ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے. یہ صرف 9 مئی کا چکر نہیں ہے، 9 مئی سے پہلے بھی انہوں نے یہی کچھ کیا ہوا تھا، اور اب اس کے بعد 9 مئی کے بعد تو پھر ان کو ایک جیسے کھلا ہاتھ مل گیا، فری ہینڈ مل گیا کہ جو مرضی جیسے مرضی کر لیں. اب تو بالکل ہی کوئی ان کو جس کو کہتے ہیں جھجک اور شرم ہی نہیں رہ گئی. تو وہ والا انہوں نے کام کیا اس کی آڑ میں. تو یہ اب ساری کہانی ہے. لیکن اب پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے سامنے اسد قیصر صاحب کا بھی کیس لگ چکا ہے. وی ہوپ کہ جو بار یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کچھ مزید بہتر کچھ آرڈر پاس کریں اور کچھ اس میں جو ہے وہ صورتحال میں کمی بیشی آ سکے. لیکن یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کیونکہ پولیس تو باز نہیں آئے گی، کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے انہیں اب وہ جو رکاوٹ تھی کہ جی آپ بار نہ گرفتار کریں، وہ سپریم کورٹ کے جسٹس طارق مسعود صاحب نے ہٹا دی تھی. ان کو یہ اندھا جو پولیس کا سارا واردات تھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور ان کو لگا کہ نہیں یہ ضروری کام ہے تو کہ بھئی گرفتاریاں بار ہوں. تو انہوں نے یہ جو ایک مسئلہ تھا اس کو انہوں نے پولیس کے لیے ہٹا دیا. لیکن اب جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کر رہے ہیں کہ جو لوگ بار یہ گرفتاریاں کریں پھر انہی کو لائن حاضر کر لیں. اس سے تو آپ کو منع نہیں کیا نا چیف جسٹس سپریم کورٹ نے یا سپریم کورٹ کے کسی اور جج نے. تو آپ ان کو لائن حاضر کریں. جب ان کو آپ 4 دن جیل کی ہوا کھلائیں گے تو یہ خود ہی انسان کے بچے بنیں گے اور پھر یہ اس قسم کی جو غیر قانونی حرکتیں ہیں وہ کرنے سے باز آئیں گے. اس کے علاوہ تو اس کا کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا. تو دیکھتے ہیں جی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اب کس قسم کا انصاف فراہم کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. باقی ایک کیس میں انصاف ہوا ہے فائنلی. 25 مئی کا جو کیس تھا، 25 مئی میں جب لانگ مارچ کے لیے عمران خان صاحب نکلے تھے اس کے اوپر کوئی ایک کیس تھا، اس کے اندر عمران خان صاحب کی فائنلی بریت ہو گئی ہے. تو یہ ایک کامیابی ضرور ملی ہے خان صاحب کو کہ جو ان کا ڈھیر کیس تھا ان میں سے کوئی ایک کیس کم از کم ختم بھی ہوا ہے. تو یہ جناب 25 مئی کی ایک کیس میں بریت ہو گئی ہے. اب اس کے اوپر بھی کوئی اپیل نہ آ جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن فی الوقت جو ہے وہ یہ کیس ختم ہوا ہے. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو ایک وضاحت جاری کی گئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر بڑا پریشر آیا اس وقت، خاص طور پر ججز کے اوپر بڑا پریشر آیا اس وقت جب یہ خبر جو تھی پروٹوکول کے حوالے سے ججز کے اور ان کی بیگمات کی کہ جو انہیں استثناء دیا جا رہا ہے اس کے اوپر تلاشی سے اور یہ وہ، اور ویسے یہ خبر بڑی جگہ بنا گئی، لیکن دیکھا جائے تو یہ سب تو بڑا نارمل روٹین میں کہیں عرصے سے ہمارے ملک میں چل رہا ہے. تو یہ کوئی ایسی ان یوزول بات تو نہیں تھی، صرف یہ کہ اب یہ ہمارے پاس ریٹن اس میں آ گئی تو پھر اس کے اوپر سوشل میڈیا کی طاقت نے اس کے اوپر بات کی اور اس کا پھر آپ نے ایک امپیکٹ دیکھا. لیکن یہاں پر پھر ہوا یہ کہ فوری طور پر پھر جب ایک پریشر بن رہا تھا اس چیز کے اوپر، کافی ہم نے دیکھا کہ تنقید ہو رہی تھی، تو اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے ایک وضاحت جاری کی گئی جس میں بتایا گیا کہ نہیں جی بھلے یہ اپنی جگہ موجود ہو، لیکن بات یہ ہے کہ جو ابھی ریسنٹ دورے پہ گئے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی اہلیہ کے ہمراہ، تو وہاں پر تو انہوں نے بے انتہا قسم کی سادگی کا مظاہرہ کیا، کوئی پروٹوکول نہیں لیا اور وہ جناب بڑے
نارمل روٹین سے، نارمل جو طریقہ کار ہے اس کے تھرو جو ہیں وہ اپنے جہاز تک گئے، حتیٰ کہ انہوں نے جو ایک پروٹوکول کے لیے لیموزین گاڑی دی جاتی ہے وہ بھی استعمال نہیں کی، اور ان کی اہلیہ نے تو خود جا کر سرچ کے لیے اس روم میں چلی گئیں اور وہاں پر انہوں نے سرچنگ بھی کروائی اپنی، اور جی کوئی انہوں نے پروٹوکول نہیں لیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری انہوں نے جو ہے ایک بیان کی کہانی کہ جی اس طریقے سے ہوا ہے. تو اب یہ دوبارہ سے ایک امیج بلڈنگ کی کوشش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں کہ ڈیمیج ہیز آلریڈی بین ڈن، تو وہ والی بات ہے کہ نقصان تو پہلے ہو چکا ہے اور جو ایک اس کا امپیکٹ تھا وہ پڑ چکا ہے. اب آپ جو مرضی بعد میں وضاحتیں دیں، جس طرح بھی دیں، لیکن اس کا ایک نقصان تو ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ ضرور پھر دوبارہ کہہ دوں کہ جناب یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی. ہمارے چیف جسٹس صاحبان ہوں، ہمارے جرنیل ہوں، ہمارے وزراء ہوں، ہمارے ایون بڑے بڑے بیوروکریٹس ہوں، تو یہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کے پروٹوکولز کس طرح کے ہوتے ہیں اور ان کا کیا حساب کتاب ہے، ان کی جو ایک خدمات، ان کو جو سروسز فراہم کی جاتی ہیں اس کا لیول ہی کیا ہوتا ہے. تو یو نیور نو. آپ کو تو وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب نے، باقی نجفی ہی تھے میرا خیال ہے، انہوں نے تو اپنے بیٹے کے لیے یو ایس میں جا کے پروٹوکول مانگ لیا تھا. تو آپ یہاں کے ایئرپورٹس کی کیا بات کریں. تو اس لیے یہ تو خیر کہانی ایک ایسی ہے کہ جس کے اوپر پتہ نہیں کب پاکستان میں کوئی انقلاب آئے گا کہ واقعتاً ہم یہ دیکھیں کہ لوگ یہ عام انسانوں کی طرح بیہیو کریں جیسے باقی ممالک پہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن فی الحال تو یہ صرف ایک خواب ہی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.